بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنی دو صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی۔ احادیث میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے زیادہ وسیع کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ہے جس کی روایت حدیث پاک میں آئی ہے۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے 99 قتل کیے۔ اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار اور بڑا خطا کار ہوں، پتہ نہیں کہ میری توبہ کی بھی کوئی صورت بنے گی یا نہیں۔ چنانچہ وہ توبہ کی نیت سے کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے، اس نیک بندے نے گناہ گار کو وہی جواب دیا جیسا کہ ہم بہت سے گناہ گاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تم نے تو اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ تو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ گناہ گار آدمی کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ میں سینچری مکمل کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر، یہ سوچ کر اس نے اس نیک آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ تو وہ آدمی ایسا گناہ گار تھا کہ اس نے ایسے 100 بے گناہ قتل کیے۔ 100واں قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں مگر خلش باقی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد پھر دل میں یہ احساس ہوا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، میرا کیا بنے گا؟ لہٰذا پھر کسی آدمی سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک فلاں بستی ہے جہاں علماء رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائیں گے۔ اس آدمی نے یہ سوچا کہ چلو میں ادھر جاتا ہوں اور ادھر اللہ والوں سے ملتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہ آدمی توبہ کی نیت دل میں لے کر اس بستی کی طرف چل پڑا، مگر قسمت دیکھیے کہ راستے میں ہی اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ اللہ کی طرف سے وہ بیمار پڑا اور آہستہ آہستہ اس کی ہمت ختم ہوتی گئی۔ لیکن اس بندے نے اپنی ہمت نہ ہاری۔ جب اس میں چلنے کی ہمت نہ رہی تو وہ گھٹنوں کے بل کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح میں اس بستی میں، نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ جاؤں۔ جب گھٹنوں کے بل چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تو وہ نیچے گر گیا، لیکن نیچے گرے ہوئے بھی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی۔ اب جب اس کو موت آ گئی تو اس کے پاس جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے بھی۔ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ جنت والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، لہٰذا اسے جنت میں جانا چاہیے، اور جہنم والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ نہیں، یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، بہت گناہ گار ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، اسی لیے اسے جہنم میں لے جانا چاہیے۔ اب جب دونوں طرف بحث جاری تھی مگر معاملہ طے نہ ہو سکا، آخر کار جب بالکل بات نہ بنی تو دونوں طرف کے فرشتے اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے پہنچے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، ذرا فاصلہ تو دیکھو، اگر یہ اس بستی کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں اس نے توبہ کرنی تھی تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصل میں اس بندے کا فاصلہ کم طے کیا تھا اور وہ گناہ گاروں کی بستی کے زیادہ قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، لیکن رب کی رحمت تو دیکھیں کہ اللہ نے جہاں فرشتوں کو حکم دیا وہیں ساتھ ہی زمین کو بھی حکم کر دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا۔ چنانچہ اس بستی کی طرف کی زمین سکڑ گئی
اور جب فرشتوں نے فاصلہ کی پیمائش کی تو پتہ چلا کہ اسے موت تو وہاں آئی تھی جہاں دونوں راستوں کے بالکل درمیان کی لائن بنتی تھی، مگر مرتے گرتے پڑتے اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری۔ تو بس اتنا فاصلہ توبہ کی بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ توبہ والی بستی کے اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت عطا کر دی ہے۔ تو ویورز، اللہ تو سب جانتے تھے کہ وہ کس بستی کے قریب ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے یا گناہ گار لوگوں کی بستی کے قریب ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی فرشتوں کو حکم دیا اور ساتھ ہی زمین کو بھی حکم کر دیا کہ تو سکڑ جا۔ تو یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ یہ سب اسی لیے کیا تاکہ یہ واقعہ ہم تک پہنچے اور ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ وسیع کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی تو اتنا گناہ گار تھا اور موت کے قریب جا کر اس نے توبہ کی، تو اگر ہم میں سے کوئی اپنے ہوش و حواس میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ لہٰذا ہمیں وقت سے فائدہ اٹھا کر زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، آمین۔